وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد لوگوں مجھ سمیت تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہیں میدان محشر میں اس کے حضور اکٹھے ہوں گے حساب کتاب کے لیے، کہیں اور نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ پیدا نہ ہو سکیں۔ آج تو ڈی این اے رکھ کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اس ڈی این اے سے اتنا کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور اس طرح کا انسان پیدا کر سکتے ہیں جس کا دماغ یہ ہوگا، جس کا جسم اس طرح ہوگا۔ آج ایک انسان اتنی ترقی کر گیا ہے تو یہ ڈی این اے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم اس کو سیکیور کر کے مستقبل میں اس قسم کے انسان پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو صرف اتنی بات ہے کہ وہ ڈی این اے کا خالق کون ہے؟ اس ڈی این اے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ بینی اسی طرح ہمارا جسم بھی اگر مٹی مٹی ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہ جسم کا ڈی این اے یہ باقی رہے گا، اور اسی کو ہی کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑا کر دینا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کر چند خدا بنا لوں، مقرر کر لوں؟ یہ خدا اللہ کو چھوڑ کے میں بناؤں؟ یعنی اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میں اس کو تو چھوڑ دوں، اور اس کو چھوڑ کے میں ان کو خدا بناؤں جن کو انسان بنا دیتے ہیں، گھڑتے ہیں، ان کے نقشق بناتے ہیں، ان کی جگہ بناتے ہیں عبادت کی، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ یہاں عبادت کرو، یہاں سجدہ ریز ہو، یہاں تمہاری سنی جائے گی۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، میں ایسے خداؤں کو کیسے مان سکتا ہوں اگر میرا مہربان رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی نقصان دینا چاہے۔ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان خداؤں کی کوئی سفارش بھی میرے کام نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ بول ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، خیالی، اور اس کو بنا لیا خدا۔ انہوں نے کیسے میری سفارش کل اللہ کے حضور کرنی ہے کہ اللہ اس کو یہ تکلیف نہ پہنچے، ہم تیرے حضور سفارش کرتے ہیں۔ کوئی خدائی کا اختیار تو ان کے پاس اتنا ہی نہیں، تو میں ان کی عبادت کروں، اس رحمان کو چھوڑ دوں جس نے مجھے اور تم سب کو پیدا کیا۔ ولا ينقذون، اور نہ ہی یہ مجھے اللہ کی سزا سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے، تو کس کے پاس یہ ہمت ہے کہ اللہ کے اختیار کو لے کے اللہ کو چیلنج کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی سوچ لے کہ نہیں، اللہ میری سنے گا اور اس کو عذاب سے میں نے بچوانا ہے ہر صورت میں، اور بچا لے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ اللہ اجازت دے تو، مگر ان خداؤں کے پاس دنیا میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ کل قیامت کو اللہ کے حکم سے الا من اذن له الرحمن، سفارش اس وقت ہوگی جب اللہ اس کو اجازت دے گا، یہاں تم کر سکتے ہو، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ یہ خدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری جو تعلیم ہے یا میرا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں تمہاری باتوں میں آ کے اللہ کو چھوڑ کے ان چند خداؤں کو اپنا معبود بنا لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب یہ اللہ کا بندہ واعظ و نصیحت کے دوران ان کی حمایت میں گفتگو کرنے کے بعد
برملا سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں سن لو، انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، یعنی جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اور جو تمہیں ابھی تک پال رہا ہے، اور جب تک تمہارے مقدر میں زندگی ہے وہ اللہ پالے گا، میں تو اس پر ایمان لایا ہوں، لہذا فاسمعون، میری بات کو تم غور سے سن لو، میرے اس اعلان کو، میرے اس کلمے کو اور میری اس شہادت کو تم اچھی طرح سن لو۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ اللہ اس نے مرنے سے پہلے کسی اور خدا کی گواہی دی تھی، تجھے نہیں مانتا تھا، یا اور خداؤں کے آگے جھکتا تھا، یا اور خداؤں کا نام لیتے لیتے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ ایسی بات تم غور سے آج سن لو، میں کہہ رہا ہوں کہ انی آمنت بربکم، کہ اللہ کے نبی ہو، میں تمہارے رب پر اور انسانوں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اب میرے ساتھ دنیا جو معاملہ کرتی ہے کر لے۔ یہ اس وقت اس نے بات کہی جب اس کو پکڑا گیا، اور پکڑ کے اس کو آخری انجام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور اس نے بھی محسوس کر لیا کہ اب یہ میری جان کو نہیں بخشیں گے، مجھے ماریں گے۔ تو سولی پہ چڑھنے سے پہلے یا اپنا سر اللہ کی راہ میں کٹوانے سے پہلے اس نے کھل کے یہ کلمات کہہ دیے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ لوگو سب شاہد بننا، سب گواہ بننا، غور سے یہ میری بات سن لو کہ میں تمہارے اور ان انبیاء کرام کے رب پر ایمان لا چکا۔ بس اتنا کہا اس نے، اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ جو ہی اس کی شہادت ہوئی، قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔